کہ بھائی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو پہلا کرایہ 100 روپے دیتا تھا، آج 200 روپے لے کر آیا ہوں، لہٰذا میں نے تو اپنے کرائے کو اپنے استعمال کے اندر استعمال کرنا ہے۔ میرے دوستوں یہ پتہ ہے جو ہم سے وصول کیا جا رہا ہے، دو ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ حکومت ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے، اور آج جو بات سامنے آئی ہے اس کے اوپر عمرہ نے کہا ہے کہ ہم بجلی کی قیمتوں کو بڑھائیں گے۔ جب یہ بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی ہمارے گھروں کے اندر آگ لگے گی، اور ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں، ہم تو سیاسی ورکر ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ عوام سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو ظلم کا شکار کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کے اوپر یہ لیوی ٹیکس لگاتے ہیں۔ میرے دوستوں یہ تو پاکستان کے عوام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لیوی ٹیکس کیا ہوتا ہے۔ یہ تو حافظ الرحمان نے بتایا، جماعت اسلامی نے بتایا کہ جو 233 روپے کے لیٹر تیل آپ خریدتے ہو، اس کے اوپر آپ 125 روپے جو ہے وہ لیوی ٹیکس دیتے ہو۔ اگر ایک بائک والا روزانہ 1 لیٹر جو ہے وہ اپنی بائک کو ڈلواتا ہے پیٹرول، تو وہ 1 مہینے کا 5000 روپے کا لیوی ٹیکس دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بائکیا والا بیچارہ 5 لیٹر روزانہ کی بنیاد پر اگر وہ اپنی گاڑی میں یا جو ہے وہ بائک کے اندر پیٹرول ڈلواتا ہے، وہ مہینے کے 18,500 روپے لیوی ٹیکس دیتا ہے۔ یہ میں کیوں ٹیکس دیتا ہوں؟ میں تو ٹیکسیبل ہوں ہی نہیں۔ جس بیچارے مزدور کی تنخواہ 30,000 بھی نہیں ہے، وہ مہینے کے اندر 18,000 روپے ان کو جو ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے۔ اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، باتیں نہیں کرنی پڑے گی۔ میرے دوستوں جیسے عثمان بھائی نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ مہنگا پیٹرول جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہر فرد کا مسئلہ ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر دکاندار کا مسئلہ ہے، جو کاروبار سے وابستہ ہے اس کا مسئلہ ہے کہ یہ میں روزانہ کی بنیاد پر 125 روپے لیوی ٹیکس بھتہ ٹیکس کیوں دوں؟ میں یہ بجلی کے بل کیوں اس لیے ادا کروں؟ اس لیے میرے بھائیوں گھروں سے نکلنا پڑے گا، اس پہ بات کرنی پڑے گی۔ چوراہوں میں بات کیجیے، گھر کے اندر بات کیجیے، عزیز و اقارب کے ساتھ بات کیجیے۔ ہفتے 7 اگست کو پورے پاکستان کے اندر اس کے خلاف جو ہے وہ دھرنے دیے تھے۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم پہ طنز بھی کرتے ہیں، ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ جی آپ نے جلوس نکالا تھا، وہ تو قیمتیں اور بڑھ گئی ہیں، تو بھائی کیا کریں، گھر جا کر بیٹھ جائیں۔ پھر آپ تو نہیں نکلتے تو ہم تو جدوجہد کریں گے نا، مگر ہم آپ سے بھی چاہتے ہیں، تعاون چاہتے ہیں ہم آپ سے۔ آپ آئیے اور اس کا حصہ بنیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس تحریک کو ہم نے روکنا نہیں ہے، اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اگلی جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہم 16 اگست کو کراچی کے گورنر ہاؤس کے اوپر جو ہے انشاءاللہ دھرنا دیں گے۔ اسی طریقے سے یہ سارے دھرنے چاروں صوبوں کے اندر جو ہے ان کے گورنر ہاؤسز اور وزیران ہاؤسز میں دیے جائیں گے۔ مقصد صرف یہی ہے کہ عوام کو جو ہے چین سے رہنے دو، مہنگائی کو ختم کرو، اس ظلم کو ختم کرو۔ یہ ظلم نے عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے، غریب آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ ان سے پوچھیں جو لوگ کرائے کے مکان کے اندر رہتے ہیں، کرائے کے مکان سے زیادہ ان کا بجلی کا بل آتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری بچی کا زیور پڑا ہوا ہے، اس کو بکوا دو۔ گھر کے برتن بیچ رہے ہیں لوگ کہ بجلی کا بل اور مکان کا کرایہ نہیں دیا جاتا ہے۔ اس لیے ظلم کے خلاف ہر فرد کو کھڑا ہونا پڑے گا، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، اور اپنی فیملیز کے ساتھ آئیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ظلم کے خلاف جدوجہد کریں گے، اور یہ ظلم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اپنا حق لے کر رہیں گے انشاءاللہ عزیز۔ اس لیے میرے دوستوں یہ آزادی کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، اس ملک میں شریعت کا نظام چاہیے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو ملک قائم ہوا تھا اسی بنیاد پر یہ ملک قائم رہ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ میں تمام دوستوں سے، اہل علاقہ سے جو ہے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری بات کو، گفتگو کو جو ہے وہ سنا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔